اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر، بارگاہ پروقار کے اندر ہدیتن، عقیدتن، محبتن، نذرانتن، تحفتن، مودتن، ادبن پیش کرنے کے بعد قرض ادا ہو گیا۔ ایک شخص نے اپنے دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض خواہ نے مقررہ تاریخ پر پہنچ کر قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کر لیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دے دی اور کہا کہ قرضے کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ ممکن ہے اس نے کہیں پڑھا ہو یا کسی عالم سے سنا ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو وہ مجھ پر درود شریف کی کثرت کرے، کیونکہ درود شریف مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کر کے رزق بڑھاتا ہے۔ الحاصل اس نے عاجزی کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اسے ایک رات خواب میں دکھائی دیا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے اللہ کے بندے پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے تجھے 3000 دینار دے دے۔ صبح جب بیدار ہوا تو خوشحال تھا کہ پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر خیال آیا اگر وزیر صاحب کوئی نشانی یا دلیل طلب کریں گے تو میرے پاس ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری رات سویا تو قسمت پھر جاگ اٹھی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا حکم فرمایا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی، پر پھر وہی دلیل والا خیال آنے لگا۔ تیسری رات پھر امت کے والی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پھر حکم فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا، اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت طلب کرے تو کہہ دینا اس سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود شریف کا تحفہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ کہنے لگا، میں بیدار ہوا، صبح نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج پورا مہینہ ہو چکا تھا۔ وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے مل کر پورا قصہ سنا دیا۔ جب وزیر صاحب نے دلیل طلب کی اور میں نے حضور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا،
مرحبا برسول اللہ حقاً۔ پھر وزیر صاحب اٹھ کر اندر گئے اور 9000 درم دینار لے کر آئے، ان میں سے 3000 دینار گن کر میری جولی میں ڈال دیے اور فرمایا یہ 3000 دینار تیرے قرض کی ادائیگی کے لیے ہے، اور پھر 3000 دینار گن کر دیے کہ یہ تیرے بال بچوں کا خرچہ ہے، اور پھر 3000 دینار گن کر دیے کہ یہ تیرے کاروبار کے لیے ہے، اور ساتھ ہی وداع کرتے وقت قسم دے کر کہا کہ اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدا را یہ تعلق اور محبت مت توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام یا حاجت ہو تو بلا روک ٹوک آ جایا کرنا، میں آپ کا ہر کام دل و جان سے کروں گا۔ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی کی عدالت گیا، جب بلاوا آیا تو قاضی کے سامنے حاضر ہوا، دیکھا کہ قرض خواہ مبہوت کھڑا ہے۔ مکروز نے 3000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے یہ سوال کر دیا کہ بتاؤ یہ اتنی دولت کہاں سے لائے ہو، حالانکہ تم کنگال اور مفلس تھے۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ کر گھر گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آئے اور کہنے لگے کہ ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی اسی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، لہذا یہ قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین قرض دینے والے نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے اس کا قرضہ اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر مکروز نے قاضی صاحب سے کہا اب قرضہ معاف ہو چکا ہے تو آپ یہ رقم لے لیں، آپ کا شکریہ۔ قاضی صاحب کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہوئے آپ لے جائیں۔ اور اس طرح سے وہ مکروز 12000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ ساری برکتیں درود شریف ہی کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ